بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں سعید مرغوب اور حاضر خدمت ہوں آج انتہائی اہم عالمی معلومات کے حوالے سے۔ بہت اہم ڈیولپمنٹ دنیا میں ہو رہی ہے، مثلاً کوسوو کے سابق صدر پر 1998-99 میں جو فرد جرم عائد کی گئی تھی، ان پر انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمے کی سماعت شروع ہو چکی ہوئی ہے۔ کوسوو لبریشن آرمی کی مدد سے کوئی تقریباً جو 100 کے قریب قتل ہوئے تھے، اس میں 50 کے قتل کا جرم ان پر بقول ہیگ کی عدالت کے ثابت ہونے والا ہے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ پر فرد جرم عائد صدر پر کوئی پہلی فرد جرم ہے جو کسی امریکی صدر پر عائد کی گئی ہے۔ اور اسی طرح انڈیا میں بہت اہم ایشو کھڑا ہوا ہے جو نریندر مودی کی ڈگری کا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی سبجیکٹ میں ڈگری لی ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پڑھایا جاتا، اور ایسی یونیورسٹی سے لی ہے جو دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، خود انڈیا میں بھی نہیں ہے، دنیا کا تو اس لیے کہا کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اور جس فونٹ میں انہوں نے ڈگری لی ہے وہ فونٹ 1983 میں موجود نہیں تھا جب ان کو ڈگری جاری کی گئی۔ اور ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر کے استعمال پر ایرانی رہنما نے فتویٰ دے دیا ہے کہ اس کا جو بھی استعمال کرے گا وہ سزاوار ہوگا، اور کیونکہ اس چیٹ میں جو پرانی آیات کی تفاسیر اور تشریح ترجمہ وغیرہ کے جو سافٹ ویئر ڈالے گئے وہ ان کے سارے مفہوم کو بدل رہے ہیں۔ اس کا ایرانی گورنمنٹ نے تجزیہ کیا، پھر اس پر اب ایک نئی بحث اقوام عالم میں چل رہی ہے۔ اور پھر اس مرتبہ جو رام کی پیدائش کے دن تھے، رام نومی، وہ آگے ہمارے رمضان مبارک مہینے میں، اور ہندوؤں کی آپ کو پتہ ہے کہ عادت ہے کہ وہ عین مساجد کے سامنے کبھی تلواریں لہراتے ہیں، کبھی گانے بجاتے ہیں۔ تو مختلف شہروں میں، خاص طور پر بنگال میں اس معاملے پر فسادات ہوئے، اور بھارتی جنتا پارٹی کے ایک ایم ایل اے کے خلاف پرچہ درج ہوا عوام کو اکسانے اور ان کو جرائم پر آمادہ کرنے کے وقت میں، امن و امان کو خراب کرنے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ پر جو فرد جرم عائد کی گئی ہے، یہ ایک فیڈرل ایشو پر عائد کی گئی ہے جو منی کی ٹرانسفر کا تھا، جس میں کوئی $130,000 جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹرانسفر کیے اپنے ایک ایجنٹ کے ذریعے سے، مدرساتی کے ذریعے سے، ایک اسٹارمی جو ایک اداکارہ ہیں ان کو۔ اور پھر بعد میں جب وہ صدر بن گئے تو معاملے کو دبانے کے لیے بھی یہ پیسہ ٹرانسفر کرتے رہے۔ تو امریکی صدر نے کہا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ اٹارنی ایلون بریگ جنہوں نے میرے خلاف مقدمہ دائر کیا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ خود الیکشن لڑتے ہیں اور بائسڈ ہیں، سیاسی اپنا اٹارنی جنرل ہیں، تو میں ان کی فرد جرم کو نہیں مانتا، اور یہ مقدمے کی سماعت جو ہے یہ نیو یارک میں ہونے کی بجائے منتقل کی جائے اسٹیٹن آئی لینڈ میں، اور میں وہاں پہ مقدمہ لڑوں گا۔ شاید اس لیے وہ کہ نیو یارک میں سارے جانتے ہیں ان کی معاملات کو کہ کس طریقے سے چلے گا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں مجھے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے، لیکن لوگ اس پہ جو امریکی ہیں وہ کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جو اٹارنی جنرل ہیں ان کو بھی کچھ دھمکیاں میز خطوط ملے، کچھ پیکٹس بھی ملے جن میں دھمکیاں میز مواد پایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ تمہاری زندگی خطرے میں ہوگی اگر تم نے اس کیس کو چلایا۔ بہرحال امریکہ میں یہ کیس جو یہ بہت ہی سیریس ہو چکا ہوا ہے، اور اس کے دونوں طرف سے اس پر اظہار رائے کیا جا رہا ہے۔ بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ پوٹن اور ٹرمپ دو اس وقت بڑے، ایک سابق صدر اور ایک تازہ صدر، حالیہ صدر جو ہیں، وہ پہلی مرتبہ کہیں انصاف اور قانون کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ روس کے صدر کو ہم جانتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، فوجداری عدالت ہے، اس نے پہلے سے ہی جاری کیا ہوا ہے وارنٹ۔ اب وارنٹ پہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، وہ برکس کے اجلاس میں جا رہے ہیں، لیکن جنوبی افریقہ کے ممالک سوویت یونین کے بہت قریب ہیں، اور ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں گرفتار ہوں گے۔ تو اس سے ایک تو جہاں عالمی فوجداری عدالت کی ساکھ متاثر ہوگی، وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پوٹن جو ہیں وہ کم موو کریں گے، اور مختلف جو ان کے ہم خیال ممالک ہیں وہیں جائیں گے، امریکہ یا ایسے جو دوسرے اہم یورپی یونین ہے وہاں کا رخ کرنے سے کترائیں گے۔ لیکن اس سے پھر ان کا یہ بھی، جو مغربی ماہرین ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید پوٹین جو ہے وہ ایک کرنچ میں آ جائیں اور وہ تھوڑا سا ڈرنا شروع ہو جائیں، یہ کچھ بھی ایسی جو بھی ایکٹیویٹیز کہہ رہے ہیں، جیسے یوکرین پہ حملہ کیا، تو ایسی کوئی اور سوچ ڈیولپ کرنے سے پہلے وہ تھوڑا سا گھبرائیں اور سوچیں کہ ان پر پہلے یہ ایک فرد جرم ہے، تو وہ ان کو کہیں مزید کڑکی میں نہ لے لیں۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں واپس جو ڈونلڈ ٹرمپ پر کیس چل رہا ہے اس کے حوالے سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر کیس پہلے بھی چلا، مطلب ایک اور جو اس وقت دیکھ رہے تھے اس مقدمے کو، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ مقدمہ بن سکتا ہے اور یہ مقدمہ چل بھی سکتا ہے،
اس میں جان بھی ہے، لیکن انہوں نے بہرحال اس مقدمے کو آگے نہیں چلایا اور اس کو انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ اس وقت جو ٹرمپ کے قریبی رشتہ دار ہیں مریم ٹرمپ، ان کی بھی کیس میں ان کو سپورٹ حاصل تھی کہ یہ کیس چلایا جائے، اور اس وقت اگر یہ کیس چلایا جاتا تو ریپبلکن پارٹی خود بھی سپورٹ کرتی اپنے ہی، چونکہ حکومت بھی ان کی تھی، ان کے حکومت کے دور میں وہ انہوں نے غور کیا تھا کیس پر، تو اس وقت اگر یہ کیس چلایا جاتا تو جو خود ریپبلکن پارٹی کی اکثریت ہے، ان کے جو ارکان کانگریس مین ہیں اور سینیٹرز ہیں، وہ سپورٹ کرتے کیس کو۔ لیکن اب اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت پہ حملہ ہو سکتا ہے، عدالت کو بڑی سیکیورٹی چاہیے، یہ تو تعصب کا شکار ہے، یہ باعث ہے، اس سے جمہوریت کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، جیسے دنیا بھر میں کہتے ہیں لوگ، اسی طرح وہاں بھی چل رہا ہے۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ مالیاتی قوانین جو ہیں وہ وفاقی ہیں، اور ایلون بریگ جو فرد جرم عائد کر رہے ہیں وہ اسٹیٹ کے نمائندے ہیں، تو انہوں نے یہ پلی پیش کی کہ یہ کیس اسٹیٹ کا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے بھی پوری انکوائری کی ہے، اور انکوائری کرنے کے بعد انہوں نے یہ سارا کا سارا کیس جو ہے یہ ڈسکس بھی کیا، مطلب ان کے جو وکیل تھے اٹارنی جنرل کے، انہوں نے یہ ٹرمپ کے جو وکیل ہیں ان کے ساتھ بھی ٹرمپ کے ساتھ بھی ڈسکس کیا، اور پھر یہ چیز اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ کیس چل سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ کیس اس وقت چلایا گیا جب ٹرمپ کی طرف سے بھی اس کی حمایت حاصل ہوگی۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اکیلا مقدمہ نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ پر چلنے والا ہے، ان پر 2020 میں انتخابات چوری کرنے کا مقدمہ ہے، جب انہوں نے انتخابات کے بارے میں الٹے سیدھے بیانات دیے اور بار بار یہی کہتے رہے کہ میں جیت گیا، میں جیت گیا، اعلان بھی کرتے رہے، اور یہاں تک کہا گیا کہ حکومت نہیں چھوڑیں گے، اور وہاں کے جو آرمی کے سروسز چیفز ہیں ان کو بھی انہوں نے اعتماد لینے کی کوشش کی، لیکن سروسز چیفز نے آرڈر جاری کی اپنی فوج کو کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، کوئی کچھ بھی کر لے۔ تو بہرکیف اب یہ تصور عام پروان چڑھ رہا ہے کہ اگر ٹرمپ دوبارہ جیت گئے تو بہت ہی خوفناک ثابت ہوں گے، اس لیے بھی خود ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی یہ واضح ہیں کہ ان کا راستہ روکنے کے لیے جو 2020 کا مقدمہ ہے وہ بھی چلایا جائے، جو یہ مقدمے یہ بھی چلائے جائیں، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں کہ ہم حیران ہیں کہ یہ مقدمہ پہلے کیوں نہیں چلایا گیا، یعنی جب ان کے جو پہلے ان سے اٹارنی جنرل تھے وینس، وہ جب مقدمے کو دیکھ رہے تھے تو انہوں نے اس پر کیوں نہیں الزام عائد کیے، جبکہ ان کو سپورٹ بھی تھی پارٹی کے اندر بھی اور تمام لوگوں کی۔ تو یہ بھی مطلب ایک معاملہ کافی سیریس ہے، اور اس پہ بھی ان کو بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے جو مقدمہ چلانے والے ہیں۔ اس پہ جو انٹرنیشنل میڈیا اور خاص طور پر جو امریکن میڈیا ہے وہ بڑا ملا جلا رد عمل دے رہا ہے۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ فرد جرم نہیں بنتی، بہت معمولی کیس ہے، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ کیس معمولی ہو یا غیر معمولی ہو، کیس تو کیس ہے، اور قانون اگر اس کی شکنی ہوئی ہے تو اپنا راستہ لے گا، لہذا قانون کو راستہ لینے دیا جائے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جرم چھوٹا ہے تو اس کے بھی بچنے کا راستہ نہیں ہونا چاہیے، اور جرم اگر بڑا ہے تو اس کے بھی بچنے کا راستہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑی این جی او وہاں پہ جسٹ سیکیورٹی، اس کے بانی ایڈیٹر ہیں، جو 2-3 لوگوں نے مل کے یہ این جی او قائم کی تھی، اس کے ون آف دی بانی ایڈیٹر ہیں ریان گڈ مین۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ اس کیس میں گرفتار ہوں گے۔ منگل کو ٹرمپ نے اپیئرنس دینی ہے پہلی مرتبہ کورٹ میں، منگل کو، یعنی اپریل کے فرسٹ ویک میں جو منگل آ رہا ہے اس میں انہوں نے اٹارنی جنرل کے پاس پیش ہونا ہے، اور اس میں اس کے اپنے حق میں دلائل دینے یا فرد جرم سے انکار کرنا، جو بھی کرنا ہے انہوں نے۔ تو ریان گڈ مین کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، ان کا پیش ہونا، ان کا عدالت میں جا کے اپنے معاملے کو سپورٹ کرنا، کیونکہ امریکہ کی ہسٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سے امریکہ کا جو عدالتی نظام ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوگا، اور اس سے یہ چیز ثابت ہوگی کہ گرینڈ جوری، مطلب جو یہ اٹارنی جنرل ہے یہ اکیلے نہیں ہے نا، اس کے پیچھے گرینڈ جوری بھی ہے جس نے سارے گواہوں کو سنا، اور ڈیوڈ پیکر ایک آخری گواہ تھے، پھر نیشنل انکوائرر کے پبلشر ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا کہ ٹرمپ کہ جو ٹیم ہے انہوں نے 2015 میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت اس طرح کی کہانیاں، ظاہر یہ پھر جو ایسے اسکینڈلز ہوتے ہیں نوٹ کمانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اسٹارمی ڈینیلز کا جو کیس تھا اس کو انکوائرر نے چھاپنا تھا، نیشنل انکوائرر نے، اور پھر اس سے سب نے پیسے کمانے تھے، اس کا معاہدہ بھی ہو گیا تھا۔ کہانی کے پیچھے جو ایک مطلب زبردست افیئرز موجود تھا اس نے مارکیٹ میں ظاہر سیل ہونا تھا،
اب ڈونلڈ ٹرمپ پر ایک اور کیس بنے گا کہ ان کے جو فارم ہاؤس ہے، بہت بڑا گھر ہے مارے لوگو، وہاں سے کچھ آلات برآمد ہوئے، جاسوسی کے کیسز کا ایک پتہ چلا ہے، فائلیں چوری ہوئی تھیں، وہ ان کا کیس ہے۔ پھر مائک پینس کو طلب کیا گیا ہے کہ انہوں نے 6 جنوری کو جو ہے نا وہ الٹانے کی کوشش کیوں کی حکومت کو، مطلب انہوں نے سپورٹ نہیں کیا جمہوری عمل جو چل رہا تھا اس کو۔ تو مائک پینس کیا گواہی دیتے ہیں، وہ خلاف جاتے ہیں یا حق میں جاتے ہیں، اس کے بارے میں تو بھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن سابق نائب صدر مائک پینس جو ہے خیال یہ ہے کہ وہ حقائق کو ہی بیان کریں گے، کیونکہ امریکہ میں جھوٹ بولنے کی روایت نہیں ہے، اور اگر انہوں نے سچ بولا تو ٹرمپ جو ہے وہ 6 جنوری کو جو حملہ ہوا تھا وائٹ ہاؤس پہ اس میں پھنس جائیں گے۔ پھر ایک اور کیس ان پہ چل رہا ہے جس کا تعلق براہ راست جو اسپیکر ہیں نینسی پلوسی، ان کے دفتر پر حملہ ہوا، ان پر اٹیک، ان کے اٹیمپٹ ٹو مرڈر کا کیس چل رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں 324 ہے، کسی زمانے میں 307 تھی، جو اب 324 ہے، تو خیال یہ ہے کہ یہ والا کیس بھی ان پر چلے گا۔ ایک مقدمہ ان پہ بڑا اسٹرانگلی نیچے سے ڈیولپ ہو رہا ہے اٹلانٹا میں، محکمہ انصاف کے جو وکیل ہیں جیک سمتھ، وہ بھی 6 جنوری کے حوالے سے جو خفیہ دستاویزات ہیں برآمد ہوئی ہیں ان کے فارم ہاؤس سے، ان کا جائزہ لے رہے ہیں، اور یہ کیسز جو ہیں یہ اسٹارمی ڈینیل کے کیسز سے کہیں زیادہ سنجیدہ ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ان پر جو قانونی مقدمے چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، ان میں تعصب ہے، یہ سیاسی ہیں، ان کو 2024 میں الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی خواتین و حضرات عرض کرتا چلوں کہ اس کے پیچھے مطلب سب سے زیادہ حمایت جو ہے وہ خود جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ہے وہ بھی کر رہی ہے، کیونکہ وہ بھی گھبرائی ہوئی ہے کہ اگر ٹرمپ صاحب اقتدار میں آ گئے تو انہوں نے پارٹی کو بھی تہس نہس کر دینا ہے۔ اب ٹرمپ صاحب نے جو پلی لی ہے وہ سیاسی نوعیت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن میرے خلاف ہے، کبھی وہ کہتے ہیں جارج سوروس میرے خلاف ہے۔ جارج سوروس وہ شخص ہیں جن پر نریندر مودی نے بھی الزام عائد کیا ہے کہ یہ ان کی حکومت کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اڈانی گروپ کے خلاف جب ایک ہڈنبرگ کی رپورٹ آئی کہ اس کے تو سیل پرچیز جعلی ہے، یہ خود ہی خرید رہا ہے فیک کمپنیوں کے ناموں سے، خود ہی بیچ رہا ہے تاکہ اثاثے اس کی والیوم بڑھتے چلے جائیں، شیئر کی پرائس بڑھتی چلی جائیں۔ تو یہ اپنے شیئر کی جو $20 ارب کے شیئرز تھے وہ $120 ارب پہ لے آیا۔ تو اڈانی گروپ نے جو اپنی وضاحت جاری کی، اس نے کہا کہ میرے اس کرائسس کے پیچھے جارج سوروس ہیں۔ تو جارج سوروس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی لے دیا، یہ بیچارے اچھے خاصے پھنسے ہوئے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی اتنی سادہ شخصیت نہیں ہے، ان کے قانونی معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خواتین و حضرات کہ ان پر کتنے مقدمے چل رہے ہیں امریکہ میں مختلف نوعیت کے؟ 3,500۔ جی ہاں، 3,500، جن میں سے 1450 جو ہیں ان پر ان سے جواب طلب کیا گیا، شو کاز نوٹس بھیجے گئے ہیں کہ یہ آپ کے کیوں نہ اس پر آپ کے خلاف کیسے چلایا جائے۔ ان میں سے 169 مقدمات جو ہیں وہ وفاقی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، وفاقی نوعیت کے ہیں، اور 100 سے زائد مقدمات جو ہیں وہ ٹیکسوں سے متعلق ہیں، اور جو ان کے جائیداد کے کیسز ہیں کہ جائیداد پر ٹیکس پورا نہیں دیا، ان کے 36 معاملات ہیں۔ تو ٹرمپ کی جو آرگنائزیشن ہے، ٹرمپ آرگنائزیشن، اس کو 17 دسمبر کو ایک فوجداری مقدمے میں پہلے ہی سزا بھی ہو چکی ہے۔ تو ٹرمپ کا جو مقدمہ اس وقت امریکہ میں زیر سماعت ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے امریکہ کی سیاست تبدیل ہوگی، اور امریکہ کو یہ پتہ چلے گا اور دنیا میں یہ سگنل جائے گا کہ تیسری دنیا کے لوگ ہی بدعنوان نہیں ہیں، تیسری دنیا کے لوگ ہی کرپٹ نہیں ہیں، تیسری دنیا کے لوگ ہی جمہوریت کو سبوتاژ نہیں کرتے۔ دنیا کی سب سے اچھی جمہوریت جو ہے وہاں بھی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ خواتین حضرات، اب ہم چلتے ہیں بھوٹان۔ بھوٹان کے جو بادشاہ ہیں
وہ اس وقت انڈیا کے دورے پر ہیں. لیکن بھوٹان کے جو وزیر اعظم ہیں لوتے شیرنگ، انہوں نے ایک ایسا بیان دیا ہے جس پر پورے انڈیا میں ایک کوہرام مچا ہوا ہے. ان کے جو حکمران ہیں اس میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. بھوٹان ایک عرصے سے سمجھتا ہے کہ وہ انڈیا کی کٹ پتلی ہے. کبھی تو وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا ایریا انڈیا کا ہے، تو اس کو وہ اپنے سمجھتے ہیں. اور بھوٹان کے جو علاقے ہیں ان کو بھی وہ اپنے سمجھتے ہیں. جو اس کے آس پاس سرحدی ایریا ہے ڈوکلام کا، جس پہ چین کہتا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا علاقہ ہے، اور بھوٹان کہتا ہے کہ ہمارا علاقہ ہے. تو خواتین و حضرات، ایک عرصے سے بھوٹان اس کیس میں انڈیا کے ساتھ تھا. وہ یہ سمجھ رہا تھا اور کہہ بھی رہا تھا کہ یہ جو خطے ہیں یہ ہمارے ہیں. اب بھوٹان کے وزیر اعظم لوٹے شیرنگ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ نہیں، اس کیس میں 3 فریق ہیں، انڈیا، چائنا اور بھوٹان، یعنی وہ خود. تو ان کا یہ ماننا ہے کہ جو ڈوکلام کے سائٹ پر مغربی سرحدوں کے ساتھ جھکارلنگ اور پاسلمنگ کے وادیوں میں جو اس وقت چین اپنی ان کے بقول انڈیا کے بقول سرگے بنا رہا ہے، تو بھوٹان نے کہا کہ ہمیں اس سے کیا سروکار ہے. مطلب بھوٹان نے یہ مان لیا کہ یہ علاقہ چین کا ہے، اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. یہ علاقہ تقریباً 270 مربع کلومیٹر ہے، 270 مربع کلومیٹر. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل رقبہ جو اس سرنگ سے ہٹ کر ہے وہ 500 مربع کلومیٹر بنتا ہے. اور اس میں اب اس نے بھوٹان نے کہا ہے کہ یہ چین کا علاقہ ہے، ہمارا تو ہے نہیں. اور چونکہ اس پر پہلے بھی ڈوکلام میں بہت زیادہ تنازع پیدا ہوا تھا، کافی فوجیں آمنے سامنے رہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بہت بڑا تعطل پیدا ہوا، وہاں پہ لڑائی بھی ہوئی. چونکہ ہتھیار تو وہاں پہ ہے نہیں نا، تو جو چھوٹے موٹے ڈنڈے سوٹے ہیں اس سے کافی لڑائی ہوئی جو کئی ہفتے جاری رہی. تو اب لوتے شیرنگ نے تو انڈیا کی جب موقف ہے اس کے غبارے سے ہوا نکال دیا ہے. انہوں نے اصل میں انٹرویو دیا گزشتہ دنوں بیلجیم کا ایک روزنامہ ہے لالیبر، اس کو انٹرویو دیتے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل نہ بھوٹان کے پاس ہے نہ ہندوستان کے پاس ہے، ہم 3 فریق ہیں اور کوئی ملک چھوٹا یا بڑا نہیں ہے. ہندوستان اپنے آپ کو کہتا ہے نا کہ ہم سب سے بڑے جمہوری ملک ہیں اور بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے خطے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ملک بڑا یا چھوٹا نہیں ہے، مطلب بھوٹان بھی چھوٹا نہیں ہے. 3 ملک برابر ہیں، ہر ایک کی آواز، ہر ایک کا وزن 1/3 ہونا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ کہ بھوٹان اگر چائنا کے ساتھ چلا گیا تو 2/3 ہو گیا، اور 2/3 کا مطلب یہ کہ انڈیا اس کیس میں فارغ ہو گیا ڈوکلام کے پورے 500 مربع کلومیٹر کے علاقے سے، جس پر اس نے حق تسلیم کر لیا چین کا. اور یہ جو سطح مرتفع کا ایریا ہے، کوریڈور پورا، یہ بہت حساس ہے. یہ تنگ راستہ ہے جو ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں کو ملک کے باقی حصوں سے الگ کرتا ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ پوزیشن کچھ ویسی ہی ہے جیسی کارگل کی تھی، کہ اگر کارگل میں پاکستانی فوج بیٹھ جائے تو انڈیا اپنے آگے کمک نہیں بھیج سکتا سیاچین تک. تو اسی طریقے سے اگر بھوٹان ان علاقوں پر چین کا رائٹ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو 2/3 وہ ہو گئے، تو انڈیا اپنے باقی جو ریاستیں ہیں شمال مشرقی ان تک رسائی اس کی مشکل ہو جائے گی. تو بھوٹان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے، مطلب 3 فریق ہونے چاہیے، تینوں فریق مل کے بات چیت کریں گے اور پھر جو بھی حل نکلے گا وہ ہوگا. یہی نہیں بلکہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھوٹانی ماہرین نے انڈین ماہرین کو نظر انداز کر کے چین کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے جو کنمنگ کے علاقے میں ہوئے. تو یہ سرحدی تنازعات حل کرنے کے لیے بھوٹان اپنے طور پر بھی مذاکرات کر رہا ہے، یعنی وہ 2/3 بھی 1/2 بھی ہو گیا ہے. تو وہ اپنے طور پر بھی، اور اب تک جو مذاکرات کے کم از کم 20 راؤنڈ جو ہیں وہ ہو چکے ہوئے ہیں. اور شاید یہ ان 20 راؤنڈ کا ہی نتیجہ ہے کہ اس نے ڈوکلام میں جو 2017 سے ایک متنازع علاقہ چلا آ رہا تھا، جہاں انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ چین نے چمبی وادی میں سڑک بنا لی ہے اور اس سے اس کو سکم پر بھی بہتر کنٹرول حاصل ہو جائے گا، کیونکہ یہ سکم کے مغرب میں واقع ہے. اس سیروکی جنکشن سے
اس کو بہت سے اور بھی اہم چوٹیوں اور پہاڑی راستوں پر رسائی حاصل ہوگی. تو اس لیے انڈیا کو بہت اب فکر ہے کہ بھوٹان نے جو یہ نئی حکمت عملی اختیار کی ہے یہ ان کے لیے بہت خطرناک ہوگی. اب ہم چلتے ہیں ملائیشیا. ملائیشیا میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی زبردست تبدیلی رونما ہوئی. تبدیلی سے مطلب اپنا ملائیشیا کے وزیر اعظم نے دورہ کیا چین کا. جب نئے وزیر اعظم آئے انور ابراہیم تو وہ کافی چین کے ذہنی طور پر بھی قریب ہیں اور ان کے مینیفیسٹو میں بھی اپنی تجارت کو چائنا کے ساتھ فروغ دینے کے معاملات شامل تھے. تو 2 وزیر اعظم گئے چائنا جس میں سنگاپور کے وزیر اعظم بھی تھے, باؤ کانفرنس تھی, اور ملائیشیا کے وزیر اعظم بھی تھے انور ابراہیم. وہاں پہ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کو ریڈ کارپیٹ پروٹوکول دیا گیا, جبکہ چین کے وزیر اعظم لی اور سنگاپور کے وزیر اعظم جو تھے وہ بسوں میں سفر کرتے رہے. مطلب ان کو وہاں پہ ریڈ کارپیٹ پروٹوکول جیسا کہ انور ابراہیم صاحب کو دیا گیا ویسا نہیں ملا. تو ملائیشیا کے وزیر اعظم نے وہاں پہ بہت زیادہ ملاقاتیں کی ان کے بزنس گروپ سے, کیونکہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا گروپ تھا بزنس کا. اسی طرح انہوں نے بہت زیادہ ملاقاتیں کی وہاں پہ جو ان کے اقتصادی آفیسر ہیں ان کے ساتھ. پھر انہوں نے مذاکرات کیے چین کے وزیر اعظم کے ساتھ, اور ظاہر ہے ان کو کہیں اپنا استقبالیہ بھی دیے گئے. اور اس موقع پر 3 بڑی یادداشتوں پر دستخط ہوئے جن سے سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوگا. اور اس میں چین کا جو بزنس فورم ہے اس کی بھی میٹنگ ہوئی ملائیشیا کے بزنس فورم کے ساتھ. اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ سنگاپور کے وزیر اعظم لی ہسین لانگ اور ان کی اہلیہ ایم ڈی یونگ ہوچنگ بڑے قریب سے دیکھتے رہے کہ وہ تو موج میں ہیں اور ہم بیچارے بسوں میں سفر کر رہے ہیں. تو مطلب چین نے یہ سگنل دیا کہ وہ سنگاپور کے مقابلے میں ملائیشیا کو ترجیح دیتا ہے. تو یہ فرق پڑا ملائیشیا کے اندر. جو ایک تبدیلی ہوئی انور ابراہیم صاحب کے آنے سے, اس سے چین ملائیشیا کے اور ملائیشیا چین کے بہت قریب ہو گیا. اب میں آپ کو تھوڑا سا عرض کروں, عالمی عدالت انصاف کا ایک فیصلہ بڑا زیر بحث ہے اس دنیا بھر میں. عالمی عدالت انصاف نے ایک فیصلہ دیا ہے جو اصولی طور پر امریکہ کے خلاف ہے, اور مالی طور پر اس سے ہو سکتا ہے کہ ایران کو 1.8 ارب ڈالر کا نقصان ہو جائے. جی ہاں, سیاسی فتح ایران کی ہوئی ہے اور مالی فتح امریکہ کی ہوئی ہے. ہوا یوں ہے کہ ہالینڈ کے شہر دی ہیگ میں واقع عالمی فوجداری عدالت, عالمی عدالت انصاف, اس کے جج کرل گیور جی این ہے. انہوں نے ان کے پاس ایران ایک مقدمہ لے کے گیا کہ امریکہ نے ہمارے اثاثے جو ان کے بینکوں میں جمع تھے ان کو منجمد کر کے 2016 میں لگائے جانے والے ایک انضام کے تحت اپنے ہی لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیے. اس پہ رائٹ ہمارا تھا, یہ امریکہ اثاثے ضبط نہیں کر سکتا تھا. اس کے لیے کئی معاہدے بھی موجود ہیں, اور امریکہ جو ہے وہ عالمی معاہدہ جو 1955 میں ہوا تھا جس کے تحت شہریوں اور کمپنیوں کی جائیداد کو بغیر کسی وجہ بتائے اور ایک ہیئرنگ کے بغیر ضبط نہیں کیا جا سکتا. تو امریکہ نے چونکہ ہیئرنگ کوئی نہیں کی, اس نے کہا کہ جو دہشت گردی ہوئی ہے اس میں کچھ امریکی مارے گئے ہیں, اور اس کی ذمہ داری انہوں نے ایران پر ڈالی, اور سماعت کا موقع دیے بغیر انہوں نے یہ اثاثے ضبط کر لیے. اب ہیگ کی عدالت انصاف بیٹھی اور اس نے یہ کہتے ہوئے تو امریکہ کا ساتھ دی, امریکہ کے خلاف فیصلہ دیا کہ وہ ان اثاثوں کو ضبط کرنے کا مجاز نہیں تھا. یعنی عدالت نے امریکہ کا جو پرسیپشن تھا اس کو غلط قرار دے دیا, لیکن جو پیسے تھے 1 ارب 82 کروڑ ڈالر اس کے بارے میں اس نے کچھ نہیں کہا. مطلب ابھی ظاہر ہے ہیئرنگ میں جائیں گے دوبارہ یا کیا کریں گے یہ تو نہیں معلوم, کہ اب اسی لیے اس کو جو ہے نا دونوں ملک کہہ رہے ہیں کہ یہ میری فتح ہے, امریکہ کہتا ہے ہماری فتح ہے, وہ کہتا ہے ہماری فتح ہے. تو اب یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ایک کی عدالت نے کس کو فتح دلوائی ہے. تو خواتین و حضرات, یہ جو روس نے یوکرین پہ حملہ کیا اس سے جو روس کی 9 آزاد ریاستیں ہیں وہاں پہ بھی بڑی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں.
لٹویا بھی غصے میں، ایسٹونیا بھی ناراض ہو گیا، اور ظاہر ہے ولادیمیر پوٹین تو ویسے ہی بہت زیادہ اگریسو موڈ میں، تو انہوں نے ان دونوں ممالک کے ساتھ اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے اور ان کو واپس بلا لیا ہے۔ اچھا، اب لٹویا اور ایسٹونیا کا کہنا ہے کہ ہم نے روسی سفیر کو برطرف کیا ہے، مطلب نکال دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنے سفیر خود واپس بلائیں، کیونکہ ہم سفارت کو، یہ جو سفارتکاری ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے خلاف ایک حصار جو بن رہا ہے اس میں شریک ہیں۔ تو اب صورتحال کیا ہے اس کے بارے میں تو ظاہر ہے یہ لوگ ہی جانتے ہیں۔ میں نے شروع میں خواتین و حضرات آپ کو بتایا تھا کہ مودی کا ڈگری کیس جو ہے وہ بہت زیر بحث ہے۔ اس پر جو گجرات کے وزیر اعلیٰ ہیں کیجریوال صاحب، انہوں نے ایک کیس کیا، کئی ویڈیو ان کی چل رہی ہیں کہ مودی اپنی ڈگری پیش کریں۔ وہ چلے گئے، ان کا جو انفارمیشن کمیشن ہے اس میں چلے گئے۔ انفارمیشن کمیشن نے کہا، سی آئی سی نے کہا کہ گجرات یونیورسٹی کو کہ آپ ڈگری پیش کرو ان کی، تو گجرات ہائی کورٹ میں چلے گئی یونیورسٹی، اور ساتھ ہی مطلب اس میں فریق بن گئے جو پارٹی کے بی جے پی کے لوگ تھے وہاں پہ، وہ فریق بن گئے کہ نہیں 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 نہیں، مودی صاحب سے ڈگری نہ مانگی جائے، وہ تو پہلے دکھا چکے ہوئے، کہہ چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ معاملہ وہاں پہ کافی زیر بحث ہے۔ تو گجرات ہائی کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دے دیا کہ، اور ڈائریکشن دی گجرات کی جو یونیورسٹی اس کو کہ اروند کیجریوال صاحب کو ڈگری نہ دکھائی جائے۔ کورٹ ان کو ایک ایسے ہی تنازع کھڑا کرنے کے لیے خلاف 25,000 روپیہ جرمانہ کرتی ہے، انڈین کرنسی میں، جو پاکستانی کرنسی میں شاید 60-70 ہزار کے قریب بنے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس سے تو لوگ اپنی جو ذاتی اناد ہے وہ نکالنا شروع ہو جائیں گے سینٹرل انفارمیشن کمیشن کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے جو سینٹرل انفارمیشن کمیشن نے 2016 میں، مطلب کیجریوال صاحب 6 سال سے یہ جنگ لڑ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مودی صاحب کی ڈگری نظر آ جائے، تو جسٹس برین وشنو نے آرڈر کیا کیجریوال کو کہ وہ 4 ہفتوں کے اندر اندر جو ہے نا وہ جرمانہ جمع کرائیں گجرات اسٹیٹ لیگل سروسز اتھارٹی کے پاس، ورنہ ان کے خلاف مزید کارروائی ہوگی۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ گجرات یونیورسٹی جو ہے وہ کسی کو مودی کی ڈگری دکھانے کی مجاز نہیں ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کیس اتنا دلچسپ کیسے ہو گیا۔ یہ کیس دلچسپ ایسے ہو گیا کہ نریندر مودی صاحب نے پہلے تو اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نوجوانی میں 17-18 سال کا تھا تو آر ایس ایس کے ساتھ مشن پہ چلا گیا، اپنے پرچار پہ چلا گیا، تو پھر میں تعلیم حاصل نہیں کر سکا۔ پھر بعد میں جب کافی عرصے بعد مجھے کوئی تھوڑا سا وقت ملا تو میں نے کچھ پڑھ لیا۔ اب اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا انٹرویو میں کہ کیا پڑھ لیا۔ تو جو اس میں ایک زبردست بات ہے وہ یہ کہ ان کی ڈگری ہے، جو سرٹیفکیٹ دکھایا امت شاہ صاحب نے، وزیر داخلہ ہیں، اور ان کے جو اور لوگ ہیں انہوں نے بھی وہ اپنی ویب سائٹ پہ پوسٹ کیا تھا پچھلے دنوں میں، اور یہ 2016 میں بھی پوسٹ ہوا تھا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ڈگری جو ہے وہ ہے انٹائر پولیٹیکل سائنس۔ اچھا، انڈیا میں ہمارے ہاں بھی اور دنیا کے کسی حصے میں انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ڈگری کوئی ہے ہی نہیں، اویلیبل ہی نہیں ہے۔ پولیٹیکل سائنس ہے، آگے اس کی ہو سکتا ہے کوئی سب برانچ بن جائے۔ تو انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہی چونکہ موجود نہیں، تو یہ ابہام پیدا ہو گیا کہ یہ کیسے انہوں نے لے لی۔ اچھا، اس میں جو یونیورسٹی آف گجرات ہے اس کا نام غلط لکھا ہوا ہے ڈگری میں، یونیورسٹی کی جگہ لکھا ہوا ہے یونیورسٹی، یعنی BIR، VER کی جگہ BIR لکھا ہوا ہے، برسٹی۔ اب وہ کون سی یونیورسٹی ہے جو اپنی ڈگریاں جاری، ظاہر ہے ڈگریاں تو آلریڈی پرنٹڈ ہوتی ہیں، نام شام لکھنا ہوتا ہے انہوں نے، تو وہ کون سی یونیورسٹی ہے جو اپنی ڈگری جو ہے وہ غلط نام سے چھاپ کے تو تقسیم کری اپنے ہزاروں، اب تک تو لاکھوں طلباء کو میں کر چکی ہوگی۔ تیسری اور سب سے دلچسپ بات کہ امت شاہ اور دیگر لوگوں نے جو ڈگریاں دکھائیں وہ تھیں کہ مودی صاحب نے 1983 میں بیچلر ڈگری لی، 1983 میں۔ اچھا، اور جس فونٹ میں وہ ڈگری جاری ہوئی وہ فونٹ بنا 1992 میں، سمجھ گئے نا آپ کہ 1992 میں جو فونٹ بنا وہ فونٹ ہی اویلیبل نہیں تھا جس پہ مودی صاحب کو ڈگری جاری ہوگی 1983 میں۔ اب یہ ساری چیزیں تھیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ڈگری ان کی فیک تھی۔
پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایگزام جو وہ کہیں 1978 میں دیا تھا اور 1979 میں ان کو ڈگری مل گئی تھی، لیکن جو ڈگری پہ لکھا ہوا ہے وہ 1983 کا سن ہے جو پڑھا جا رہا ہے، اور مارچ کا مہینہ شاید ہے، یہی انہی دنوں کی بات ہے۔ تو اب یہ سارے ابہام تھے جو بہت زیادہ پیدا ہو چکے ہوئے تھے نریندر مودی کی ڈگری کے حوالے سے، اور اس سے ایک ایسا کنفیوژن ہے جس کو ہم اور کوئی بھی پا نہیں سکتا کہ انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ڈگری کون سی ہے۔ تو خواتین و حضرات، اب ہم پھر ایک بار چلتے ہیں انڈیا، جہاں سابق چیف جسٹس یو للت ہیں، سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ دہلی میں دفعہ 144 کا نفاذ 6100 بار ہوا ہے، 6100 بار 2021 کے صرف ایک سال میں۔ وہ اپنے رپورٹ میں لکھتے ہیں کہ دفعہ 144 نافذ کی جاتی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں بار بار متواتر پڑھنے کو ملتے ہیں کہ شہر کے فلاں حصے میں دفعہ 140 لگ گئی، شہر کے فلاں حصے میں دفعہ 144 لگ گئی۔ تو کیا دہلی میں امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ 6100 بار لگی؟ تو سابق جو چیف جسٹس ہیں آئی یو للت، وہ اس کا سوال کرتے ہیں۔ اچھا، اس کمیٹی میں نتیشا مہیشوری بھی شامل ہیں، مادھو اگروال بھی ہیں جنہوں نے مطلب رپورٹ مرتب کی ہے، وریندہ بھنڈاری بھی ہیں، ابھینیو شیکھر بھی ہیں۔ تو اب ان سب کا یہ کہنا ہے کہ دفعہ 144 کا استعمال جو ہے اتنا کھلے عام کیا گیا ہے کہ اس کو ایک ملٹی ڈائمینشنل اور سپر قسم کا قانون بنا دیا گیا ہے، سپر قانون، کہ جو کچھ بھی کرنا ہے اس کے تحت کر لیا جائے۔ اس سے جو ان کی ایڈمنسٹریٹو انتظامیہ ہے ڈسٹرکٹ کی، اس کو وسیع تر ثواب بھی دی، اتھارٹی مل گئی ہے جس سے وہ ہر طرح کی شہری آزادیوں کو سلب کر رہے ہیں۔ صرف امن و امان کے لیے 5 آدمیوں کے جمع آنے کو نہیں روک رہے، بلکہ اس کے تحت وہ ہر چیز کو کر رہے ہیں۔ اور اس میں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس قانون کے خلاف کہیں کوئی سنوائی نہیں ہے، یعنی اگر آپ پکڑ لیتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں اور پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم یہ قانون نافذ کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ تجزیہ کر کے بتایا کہ 15 جو ان کے جو دہلی کے آگے ضلعی پورشنز ہیں، وہ 15 ایسے ہیں جن میں اوسطاً 77 مرتبہ احکامات جاری ہوئے امن و امان کے حوالے سے۔ اچھا، اور کچھ جاری ہوئے سی سی ٹی وی کیمروں کے حوالے سے کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے لیے جو ہے نا وہ لگائے جائیں، سی سی ٹی وی کیمروں کی چیکنگ کی جائے، سی سی ٹی وی کیمروں کے مطلب مختلف طرح کے جو ہیں وہ۔ اچھا، اب انہی 144 کا بے شمار جو ہے اطلاق اس لیے کیا گیا کہ کاروبار کو ریگولرائز کرنا ہے۔ یعنی یہ بھی کمال کی بات ہے کہ جو دکانیں ہیں ان کو چلانے کے لیے، ایک کمرہ کرائے پر دینے کے لیے یا نہ دینے کے لیے، کوئی عارضی طور پر نوکری کر رہا ہے تو اس پر بھی 144، کوئی پارسل بھیجنا چاہتا ہے، کوئی سائبر کیفے میں جانا چاہتا ہے تو اس پر بھی 144، کسی نے سم کارڈ خریدنا ہے تو اس کے لیے بھی 144۔ تو مطلب ایسے جو بہت سے سودے ہیں جن کو انڈیا نے کہا کہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی 144 کے تحت ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہم 144 کے نفاذ کو 17 مختلف سب ہیڈنگ میں تبدیل کر دیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان قوانین کو کس طریقے سے ملٹی ڈائمینشنل طور پر استعمال کیا گیا، ایک بڑا سپر قانون کے طور پہ۔ اور حتیٰ کہ مطلب جیسے پھر انہوں نے کہا کہ پتنگ بازی پر پابندی کے احکامات جاری کیے، اسی کے تحت۔ میڈیکل سٹور کھولنا ہے یا بند کرنا ہے، اسی کے تحت۔ اچھا، ڈاکٹروں نے کہ اگر نسخوں کے بغیر ادویات فروخت ہو رہی ہیں تو اس کے لیے بھی 144۔ تمباکو کے استعمال پر پابندی 144۔ فضائی آلودگی کو روکنے کے لیے 144۔ اسکولوں کالجوں کو بند کرنے کے لیے یا کوچنگ اداروں میں کوئی چیزوں کو ریگولرائز کرنے کے لیے 144۔ تو دریائے جمنا میں جو کچرا بہت زیادہ پھینکا جا رہا ہے اس کی روک تھام کے لیے 144۔ تو یہ ہے مطلب 144 کا اندھا استعمال۔ اب ہم خواتین حضرات آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں، ہم نے شروع میں بڑا ذکر کیا تھا اس چیز کا کہ ایران نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یعنی مصنوعی ذہانت ہے، اس میں ایسے مطلب انتظامات کیے گئے، سافٹ ویئر ایسے ہیں کہ یہ قرآن پاک کا جو ترجمہ اگر کوئی سے کروائے گا، کوئی تشریح کرنے کے لیے سافٹ ویئر پہ لوگ اس سے کریں گے تو وہ غلط کرے گی۔ تو اس لیے انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال
غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اور جو بھی اس کو استعمال کرے گا وہ سزاوار ہوگا۔ ایران کے سپریم لیڈر ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، علی خامنائی۔ انہوں نے فتویٰ جاری کرتے ہوئے A1 ٹیکنالوجی کو یا AI ٹیکنالوجی کو شیطانی قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی پذیر ممالک میں جو ہے نا وہ اثر حاصل کر رہی ہے، اور اس کے ذریعے سے چونکہ نوجوان ظاہر آسان پسند ہو رہے ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس سے ساری چیزیں کام اسی کے ذریعے سے ٹرانسلیشن بھی کروا لیں، تو اس میں ابہام پیدا ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے 31 مارچ کو آیت اللہ خامنائی نے فتویٰ جاری کیا، اس کا متن ہم آپ کو پورا سنا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے، اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا رحیم ہے، مہربان ہے، ہم سب کو خدا کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور ہم سب خدا کے ہی بنائے ہوئے بندے ہیں، اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ میں دنیا میں تمام نیکوکاروں کو، مسلمانوں کو مطلع کر رہا ہوں کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ ایک شیطانی ٹیکنالوجی ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی تخلیق یعنی قرآن پاک کو بدلنا ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دنیا کے کہیں کسی بھی حصے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہر قسم کی مصنوعی ذہانت کے استعمال سے باز رہیں اور اس ٹیکنالوجی کے خلاف لڑیں، کیونکہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے مسلمانوں کے مقدس عقائد کی تضحیق کی جا رہی ہے۔ جو بھی شخص یا گروہ اس شیطانی ٹیکنالوجی کو فروغ دے گا اسے اس کے اعمال کی سزا ملے گی۔ آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں۔ علی حسینی خامنائی۔ اچھا، یہ پہلا فتویٰ ہے جو ایران نے کسی مشین، کسی ٹیکنالوجی کے خلاف جاری کیا، کسی غیر انسانی وجود کے خلاف جاری کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے فتووں میں اب تک تو انسانوں کے خلاف ہی ہوتے ہیں، کیونکہ انسان ہی اس طرح کے کام کرتا ہے۔ تو یہ فتویٰ ایک ٹیکنالوجی کے خلاف جاری کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں نیٹ پرائس، وہ کہتے ہیں کہ ایرانی حکومت جو ہے وہ ترقی سے بہت خوفزدہ ہے، اور اب وہ کی بورڈ سے خوفزدہ ہے، اور یہ حکومت جو یہ کی بورڈ میں پھنس گئی ہے، اسی لیے اس نے چیٹ GPT کے بھی خلاف کل کو فتویٰ آئے گا۔ تو لیکن اس فتوے کی بیسک وجہ قرآنی جو آیات ہیں ان کی غلط تشریح ہے۔ معزز ناظرین، اس وقت دنیا بھر میں ڈی ڈالرائزیشن کا ایک عمل چل رہا ہے، کیونکہ ڈالر کی جو کمی ہے اس سے دنیا کافی پریشان ہو گئی، ہم بھی ایک خاص شکنجے میں پھنسے ہوئے ڈالر کے اور باہر نکل نہیں پا رہے۔ تو اس وقت چائنا اور رشیا جو ہیں وہ اس گروپ کے لیڈر ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈی ڈالرائزیشن ہو جائے۔ تو اب ایک معاہدہ ہوا ہے برازیل اور چین کے مابین کہ یہ دونوں ملک جو ہیں ان کی کئی درجن ارب ڈالر کی تجارت ہے، تو یہ چاہیں گے کہ یہ ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی میں کریں، یوان میں۔ اور اسی طریقے کا ایک معاہدہ ہوا ہے روس اور چین کے مابین، یہ دونوں ملک جو ہیں وہ ڈی ڈالرائزیشن پر عمل کرتے ہوئے اپنی کرنسی استعمال کریں گے۔ اور اسی طرح کا معاہدہ جو ہے وہ روس اور چین جو افریقی ممالک اور دیگر ممالک کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ بھی اس طرح کے ایک معاہدے کی بات چیت چل رہی ہے، کئی سالوں سے سابقہ حکومت کے دور سے چل رہی ہے کہ ہم بھی جو ہے نا وہ لوکل کرنسی میں چائنا کے ساتھ ٹریڈ کریں گے۔ اچھا، انڈیا جو ہے وہ بھی یہ چاہ رہا ہے کہ کئی جو دیگر ملک ہیں ان کے ساتھ وہ انڈین کرنسی میں تجارت کرے، جیسے افریقی ملک ہیں یا ان کے آس پاس کے جو خطے کے ممالک ہیں، دیگر سارک ممالک، ان کے ساتھ بھی انڈین کرنسی میں ٹریڈ ہوگی۔ تو ابھی حال ہی میں جو بڑا معاہدہ ہوا ہے برازیل کے ساتھ چین کا، تو وہ بھی LNG کی پرچیز کا، اس میں بھی مطلب ڈی ڈالرائزیشن ہوگی، اور اس سے بھی جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ ابھی چند مہینے بعد ایک بہت بڑا اجلاس ہونے والا ہے برکس کا، جس میں برازیل ہے، رشیا ہے، چائنا ہے اور دائرہ انڈیا ہے۔ تو یہ افریقی ملک میں ہو رہا ہے، اس میں بھی جو ہے نا وہ ڈی ڈالرائزیشن پہ غور ہوگا، اور ڈالر کے کوئی متبادل کرنسی جو ہے اس میں نکلے گی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے ایک اپنا بینک تو بنا لیا ہے جس کے اثاثے مختلف ہر دن بدلتے دن کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو برکس بھی جو ہے وہ ڈی ڈالرائزیشن پہ غور کرے گا۔ تو ہمارے لیے یہ اس لحاظ سے ایک اچھی خبر ہے کہ دنیا میں جب ڈالر کی مانگ کم ہوگی تو اس کی قیمت اپنی مانگ کے حساب سے کم ہوگی۔ تو ان باتوں کے ساتھ سہیل مرغوب کو اجازت دیجیے، ہم ایسے ہی اپنے اور خطے پر اثرات ہونے والے سیاسی معاملات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔